السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ تفسیر سورۃ الدہر، آیت نمبر 10 سے 22 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا بلا شبہ ہم نخاف ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے، یومن اس دن سے، عبوسن جو ہوگا چہرے بگاڑ دینے والا، قمطریرا بہت لمبا، فوقاہم اللہ سو بچائے گا انہیں اللہ تعالی، شر ذلک الیوم اس دن کے شر یعنی عذاب سے، ولقاہم اور انہیں عطا کرے گا، نظرتن تازگی، وسرورا اور سرور، وجزاہم اور جزا دے گا انہیں، بما صبروا بوجہ ان کے صبر کے، جنتن جنت، وحریرا اور ریشمی لباس، متکئین وہ تکیے لگائے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک تختوں پر، لا نہیں، یرون دیکھیں گے وہ، فیہا وہ اس جنت میں، شمسن سخت دھوپ، ولا زمہریرا اور نہ سخت سردی، ودانیتن اور جھکے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالہا اس جنت کے سائے، وذللت اور آسان کر دیے جائے گا حصول، قطوفہا اس کے پھلوں کا، تذلیلا نہایت آسان، ویطاف اور پھرائے جائیں گے، بآنیۃ برتن، علیہم ان پر، من فضۃ چاندی کے، واکواب اور ایسے آب خورے، کانت کے وہ ہوں گے، قواریرا شیشے کے، قواریرا شیشے بھی، من فضۃ چاندی کے، قدروہا اندازہ لگائیں گے وہ ان کے بھرنے کا، تقدیرا پورا پورا اندازہ لگانا، ویسقون اور وہ جنتی پلائے جائیں گے، فیہا اس جنت میں، کأسن ایسا جام، کانا کے ہوگی، مزاجہا اس میں ملاوٹ، زنجبیلا زنجبیل یعنی سونٹ کی، عینن ایک چشمہ، فیہا اس جنت میں، تسمہ کے نام رکھا جاتا ہے اس کا، سلسبیلا سلسبیل، ویطوف اور گھومیں گے، علیہم ان پر، ولدان ایسے لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اذا جب رأیتہم تو دیکھے گا انہیں، حسبتہم تو سمجھے گا ان کو، لؤلؤا موتی، منثورا بکھرے ہوئے، وَإِذَا اور جب رأیت تو دیکھے گا، ثم وہاں، رأیت تو دیکھے گا تو، نعیماً نعمت، وملکن اور سلطنت، کبیرہ بڑی، عالیہم ان پر، ثیاب و کپڑے یعنی لباس ہوں گے، سندسن باریک، خضرن سبز، و استبرقن اور دبیز ریشم کے، وحلو اور زیور پہنائے جائیں گے ان کو، اساورہ کنگن، من فضۃ چاندی کے، وسقاہم اور انہیں پلائے گا، ربہم ان کا رب، شرابا طہورا شراب طہور، انا انہیں کہا جائے گا، بلا شبہ، ہذا یہ، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، جزاء جزا، وکانا اور ہے، سعیکم تمہاری کوشش، مشکورا قابل قدر۔ فرمایا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا۔ بلا شبہ ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والے نہایت سخت دن کا خوف کھاتے ہیں، پھر اللہ نے انہیں اس دن کے شر عذاب سے بچا لیا اور تازگی اور سرور سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے قیامت کے دن ہر تکلیف سے محفوظ اور نہایت ہی خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں چہروں کی تازگی اور دل کی خوشی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم کو بھی عطا فرمانا۔ جب انسان کا دل مسرت سے لبریز ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی مسرت سے گلنار ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہو جاتا تھا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔
یا اللہ اپنے نبی کا دیدار کرا دینا۔ صحیح البخاری۔ سبحان اللہ، آپ کا چہرہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو اتنا گلنار، اتنا خوبصورت روشن ہو جاتا تھا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب انسان بہت زیادہ جب خوش ہوتا ہے کوئی، تو اس کے چہرے پہ اس کی خوشی کا عکس نظر آتا ہے، چہرہ کھلایا ہوا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ قیامت والے دن ہمارے چہرے بھی پر نور کر دینا۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو دین پر استقامت اختیار کرنے کے بدلے جنت کے باغات اور باریک سبز اور دبیز ریشم کے لباس عطا فرمائے گا۔ صرف بس چہرے ہی منور نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ باغات بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا خوبصورت گرین کلر کا لباس پہنائے گا، سارے جنتیوں کا لباس گرین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا من يدخل الجنت ينعم ولا يبأس لا يبأس من يدخل الجنت ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه۔ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کے کپڑے جو ہیں وہ پرانے ہوں گے، اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ جوان رہے گا، 30 سال کی عمر رہے گی، اور 30 سال کی سب کی عمر 30 سال کی ہو جائے گی۔ نوجوان جو ہوں گے 30 عمر ہوگی ان کی۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان کی جوانی بھی ختم نہیں ہوگی، اور ان کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے۔ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ عطا فرمایا جائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ عطا فرمایا جائے گا۔ وہ جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے نہ شدید سردی، اور اس جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے پھلوں کے گچھے ان کے تابع فرمان بنا دیے جائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے۔ شیشے بھی چاندی کی قسم کے، ساقی انہیں ٹھیک انداز سے بھریں گے، اور وہاں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونڈ کی ملاوٹ ہوگی۔ یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے، اور ان کی خدمت میں سدا نو خیز ہی رہنے والے لڑکے پھرتے ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا، اور جب تو وہاں کسی بھی طرف دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔ ان کے تن پر باریک سبز اور دبیز ریشم کے کپڑے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا۔ کہا جائے گا بلا شبہ یہ تمہاری جزا ہے، اور تمہاری کوشش جو ہے وہ قابل قدر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ فرمایا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ شرعی طور پر دین کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے، اللہ کی اطاعت میں نفسانی خواہشات اور لذتوں کو قربان کرنے، اور نافرمانیوں سے اجتناب کرنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر صبر کرنا،
اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے صبر کرنا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کے اوپر صبر کرنا. دل تو بڑا چاہ رہا ہے ان چیزوں کو کرنے کو، ان کاموں کو کرنے کو، لیکن اس کے اوپر صبر کرنا. اس کی دین کی دعوت پر صبر کرنا، یعنی جب دین کی دعوت دیتا ہے انسان، کسی کو نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکنے کے لیے اس کو نصیحت وصیت کرتا ہے، تو وہاں سے بہت ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہاں بھئی اب تو آپ ملانی بن گئیں، ہاں اب تو آپ بڑی اللہ والی اپنے آپ کو کہلاتی ہو، ہاں اب تو آپ اپنے آپ بھول گئیں کہ پہلے آپ کیا تھیں اور اب کیا بن گئی ہو. ایسی ساری باتوں پر صبر کرنا. اور دعوت کا کام کرنے پر رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں. کسی کو آپ نے شرک کرنے سے روکا تو اس نے آپ کو خوب اچھی طرح سے باتیں سنا دی. کسی کو بدعت سے روکا کہ بہن یہ بدعت ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، سنتی طریقے کو اپنائیے، تو وہاں سے بھی آپ کو جلی کٹی سننی پڑی. تو اس کے اوپر صبر کرنا. آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا. خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے پر صبر کرنا. غرض مومن کی زندگی اول تا آخر صبر ہی صبر ہے. فرمایا ان کو کیا ملے گا، صبر کرنے کا بدلہ ان کو کیا دیا جائے گا. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها. جنت کا موسم نہایت خوشگوار اور معتدل ہوگا. وہاں ہمیشہ ایک ہی موسم رہے گا. یہ نہیں کبھی گرمی آ گئی، کبھی بہت تیز گرمی، کبھی بہت ہلکی گرمی، کبھی بہت سردی. نہیں، ہمیشہ ایک ہی موسم رہے گا، یعنی موسم بہار. اس میں نہ تکلیف دہ گرمی ہوگی، نہ کڑاکے کی سردی ہوگی. اسی طرح جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھلوں کے گچھے جنتیوں کے تابع ہوں گے اور ان کی دسترس میں ہوں گے. یعنی پھلوں کے گچھے جو ہیں، انسان تکیہ لگا کر اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اور جنتیوں کے اللہ تعالیٰ ان کے پھلوں کے گچھوں کو تابع کر دے گا. جنتی لیٹے لیٹے کہے گا کہ یہ انگور کا خوشہ، دل چاہتا ہے انگور کھانے کو. وہ خوشہ جو ہے وہ جھکتا ہی چلا جائے گا اور وہ گچھا جو ہے، وہ خوشہ جو ہے وہ جھک کر منہ کے پاس آ جائے گا. اور پھر ٹوٹ ٹوٹ کر رمان جو ہے، یہ انار، یہ انگور، یہ سب خود بخود ہی دانے دانے بن کر منہ میں گرتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. جنتی جس طرح چاہیں گے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، بے تکلف ان کو توڑ سکیں گے، اور اگر توڑنا نہیں چاہیں گے تو خود بخود ہی اللہ کے حکم سے خود بخود ہی منہ میں گرتے رہیں گے. جنتیوں کی مجلس میں چاندی کے ایسے برتنوں اور آب خوروں کا دور چلے گا جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشہ بھی ایسا جو چاندی سے بنا ہوا ہوگا، انتہائی عمدہ اور نفیس. ایسے برتنوں کی کوئی قسم دنیا میں نہیں پائی جاتی. یہ برتن صرف جنت میں ہی ہوں گے. جنتیوں کی عزت افزائی کے لیے جاموں میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی جائے گی جس سے وہ سیراب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. شراب پہلے پلائی جائے گی. کس کو؟ جو دنیا میں اس گندی شراب سے منہ موڑے رکھے گا، اس گندی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو وہاں پر جنت کی شراب پلائی جائے گی. ہر شخص کو اس کی خواہش کے ٹھیک اندازے کے مطابق آب خورے بھر بھر کر دیے جائیں گے. نہ وہ اس کی خواہش سے کم ہوں گے اور نہ زیادہ. مطلب یہ کہ اہل جنت کے خدام جو ہیں، خدمتگار جو ہیں، اس قدر ہوشیار اور باتمیز ہوں گے کہ وہ جس کی قسمت میں جام پیش کریں گے، جس کی قسمت میں جام لکھا ہوا ہوگا اور جس کی خدمت میں وہ جام پیش کریں گے، اس کے متعلق انہیں پورا اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی شراب پینا چاہتا ہے. وہ اتنی ہی اس کے جام اس کے کٹورے میں بھر کر دے گا. سبحان اللہ. اس کے آب خورے میں بھر کر دے گا. جنت میں ایک شراب ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. اب یہ نہ سمجھ لیے گا یہ دنیا کا کافور کے جیسی اس کی خوشبو ہوگی، نہیں. جنت کا کافور دوسرا ہوگا. اللہ اکبر. اور دوسری شراب گرم جس میں سونٹ یعنی خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی. سبحان اللہ. پتہ نہیں وہ کتنی خوبصورت، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وہ ادرک، خشک ادرک جس کی ملاوٹ ہوگی. جنتیوں کو یہ گرم شراب ایسے چشمے سے پلائی جائے گی. آج بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو خشک ادرک ہے کتنے فائدے مند ہے. دنیا کی جو ادرک ہے، زنجبیل جس کو کہتے ہیں عربی میں، یہ آج بھی کتنی فائدے مند ہے.
جن کی نسیں جو ہیں بند ہو جاتی ہیں، دوران دم جو ہے چلنا بند ہو جاتا ہے، کہتے ہیں روز 1 گلاس پانی میں پکا کر پیے تو ان کی دوران دم جو ہے، خون کی آمزج جو ہے وہ چلنے لگے گا، خون کا دوران چلنے لگتا ہے اس سے، سبحان اللہ۔ تو جنت میں جو ادرک دی جائے گی وہ تو اس سے اعلیٰ ہوگی، اور پتہ نہیں کیسی ہوگی، اللہ اکبر، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کے اندر۔ جنتیوں کو یہ گرم شراب ایسے چشمے سے پلائی جائے گی جس کا نام سلسبیل ہے۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پانی نہایت خوشگوار، صاف، شفاف اور آسانی سے حلق سے اترنے والا ہوگا۔ اس چشمے سے نکلنے والی نالیاں نہایت تیز رفتار اور اہل ایمان کے پورے اختیار میں ہوں گی کہ وہ ان کو جدھر بھی جائیں گے موڑ کر لے جائیں گے۔ اگر وہ صحن میں گئے ہیں، یا اگر وہ بازار میں گئے ہیں، یا اگر وہ کھلی ٹھنڈی ہوا میں گئے ہیں کمروں سے، اپنے بالا خانوں سے نکل کر، تو وہ اپنی ان نہروں کو، ان چشموں کو حکم دے سکتے ہیں کہ وہاں پر آ جاؤ، اور وہیں پر ہی بیٹھ کر وہ اس کے جام لے لے کر پئیں گے۔ جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے گھومتے پھرتے رہیں گے، اللہ اکبر۔ علیہم ولدان مخلدون ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اللہ اکبر۔ جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے قدوں کے لڑکے گھومتے پھر رہے ہوں گے جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ اپنے حسن و جمال، تازگی اور شادابی میں ایسے خوش منظر معلوم ہوں گے گویا کہ بہت سے چمکدار خوبصورت موتی زمین پر بکھیر دیے گئے ہوں، یعنی ان کا حسن جمال اتنا ہوگا۔ ایک ہی خط کے اتنے لڑکے ہوں گے آپ کے خدام جنت کے اندر۔ کس کا دل نہیں چاہ رہا یہ پڑھ کر، یہ سن کر کہ ہم کو جنت نہ ملے؟ بتائیے کس کا دل چاہ رہا ہے؟ کس کو آج یہ دنیا کی فانی زندگی پسند ہے؟ کس کو یہ دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ اس جنت کے سامنے پسند ہیں؟ بلکہ یہ دنیا اور اس دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں جنت کی نعمتوں پر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی، یاد رکھیے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خدام دے گا وہاں پر، یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے جو ہیں خدام ہوں گے، یہ خادم ہوں گے، چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے، اور سب کے سب چھوٹے قدوں کے اور خوبصورت۔ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، کہا کہ وہ ایسے ہوں گے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم دیکھو گے کہ یہ خوبصورت خوبصورت ایسے لگیں گے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ ہم کو اس سے محروم نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے شخص کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اذهب فادخل الجنہ فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، اللہ اکبر۔ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا نا، یاد رکھیے، جس نے بھی شرک کیا ہے وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری برائیوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال کر، جلا کر، تپا کر جہنم سے نکال دیں گے۔ لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہوگا تو اس کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو اس واسطے شرک سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ بھی دیتے ہیں، فلاں بابا بھی دیتے ہیں، اللہ بھی دیتے ہیں، فلانے بھی میری بگڑی بنا دیتے ہیں، اللہ بھی دیتے ہیں، وہ قبر والے بھی میری بات کو سن کر اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے، نہ رسول، نہ ولی، نہ پیر، نہ بزرگان دین، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کا عمل جو ہے منقطع ہو گیا، وہ دنیا سے کٹ گیا، اب وہ نہ آپ کو سن رہا ہے نہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ پڑھو گی، یہی لوگ جو لوگ جا کر قبروں پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تک ہماری پہنچا دیجئے، ارے نا عقلوں، بے عقل لوگوں، کیا ہو گیا آپ سب کی عقلوں کو؟ مسلمانوں، قبر میں جو بندہ پڑا ہوا ہے اندھیری کوٹری کے اندر، اپنے بی بچوں کو یتیم اور بیوہ کر کے چلا گیا اور دنیا سے کٹ گیا، کوئی انسان، زندہ انسان اس اندھیری قبر کے اندر، مٹی کے گڑھے کے اندر پڑا رہے گا؟ جو تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا؟ وہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں نکل کر تمہاری طرح سے دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہو رہا؟ کیوں نہیں دنیا کے اجالے میں باہر آ رہا؟ کیوں قبر کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے؟ یہ تو سوچ لو۔
اگر وہ کسی کی مدد کر سکتا تو سب سے پہلے اپنی مدد کرتا، قبر میں نہ جاتا، اندھیرے گڑھے میں پتہ نہیں کس کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 25 سال ہو گئے، کسی کو کتنے سال ہو گئے. جتنے بھی لوگ پہلے کے مر چکے ہیں وہ قبر کے کھڈے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. نیک تھے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا بدلہ لے لیا، لیکن برے تھے تو ان کو برے اعمال کی سزا مل رہی ہے، لیکن وہ آپ کے اور میرے کام نہیں آ سکتے. یہی تو شرک ہے، یہی شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، کہ اللہ بھی دیتا ہے، فلانے بابا بھی دیتے ہیں، فلانے مزار والے بھی دیتے ہیں، فلانا مرید بھی ہماری مدد کر دیتا ہے. ہاں دنیا بھی کام مدد کر سکتا ہے، جو زندہ ہے وہ مدد کر سکتا ہے آپ کی، لیکن آپ کو اولاد وہ بھی نہیں دے سکتا. دعا کرنے کے لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کوئی فلانے بابا ہیں، نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو کہہ سکتی ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن مردہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. نیک لوگ آپ کے لیے جو ان کے اختیار میں ہیں وہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو اولاد نہیں دے سکتے، وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ جو بابا ہے جس نے مالا اتنی لمبی پہنی ہوئی ہے اور جو ہر وقت ننگا پڑا رہتا ہے یا گندا پڑا رہتا ہے، لنگی باندھ کر سڑکوں پر گھومتا رہتا ہے، وہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ اس کے پاس تو خود رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، اچھا مکان نہیں ہے، اچھا لباس پہننے کے لیے نہیں ہے، وہ تو خود در سے در بدر پھر رہا ہے، اس کی اولاد نافرمان ہے. اسی واسطے تو اس نے یہ ڈھونگ رچایا ہے اور یہ لنگی باندھ کر اور مالا پہن کر اور اللہ اللہ کر کے سب کو بہکاتا اور پٹاتا رہتا ہے کہ بھائی 10,000 دو میں تمہارے لیے کام کر دوں گا، 15,000 دو تمہارا شوہر جو ہے تمہاری انگلی میں انگوٹھی کی طرح ڈال دوں گا. یہ سارے کام جو ہیں وہ اس لیے تو کر رہا ہے کہ اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنے بال بچوں کو کھلانا ہے، اس کو کہیں نوکری نہیں مل رہی تو اس نے یہ ڈھکوسلے بازی بنائی ہوئی ہے. اور یہی شرک ہے، یاد رکھیے. اولاد دینے والا، رزق دینے والا، صحت دینے والا، عافیت دینے والا، بیمار کرنے والا، ہنسانے والا، رلانے والا، مصیبت کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. یاد رکھو، جس کے نصیب میں اللہ نے اولاد لکھ دی ہے اس سے کوئی اولاد چھین نہیں سکتا، اس کو کوئی دینے سے روک نہیں سکتا. اور جس کی نصیب میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی تو وہ ادھر ادھر جا کے جتنا بھی سر پٹکتا رہے، جتنے بھی منتیں مانگتا رہے، جتنے بھی قربانیاں کرتا رہے، جتنا بھی کرتا رہے، یہ سب شرک ہے، اس کا ایمان خراب ہو رہا ہے. اللہ نے نہیں لکھی تو کسی طرح بھی ہو نہیں سکتی. اور اگر کسی مزاح پر جا کے کسی نے مانگا ہے بابا سے اور پھر اس کے یہاں اولاد ہو گئی تو وہ اولاد کس نے دی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس قبر والے نے دی، اس بابا نے دی، اس صالحین نے دی، ان بزرگان دین نے دی؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، یہ شیطان کا جھانسا ہے. یہ شیطان آپ کو اس جال میں پھانس رہا ہے. یہ ٹائم اللہ نے آپ کے لیے آپ کے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی تھی، یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے صحت لکھی ہوئی تھی، لیکن آپ نے صبر نہیں کیا، آپ نے جلد بازی کی اور آپ اس بابا کے مزار پر پہنچ گئیں اور آپ نے یہاں پہ آن کے جو کیا، نذرانے دیے، جو بھی کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وقت لکھا ہوا تھا، اللہ نے آپ کو نواز دیا، لیکن آپ کا ایمان جو تھا ختم ہو گیا اور آپ کا یقین جو تھا اللہ سے ہٹ کر بابا کے اوپر چلا گیا کہ میں یہاں آئی تھی، میں نے اتنے نذرانے دیے تھے، میں نے آن کر یہاں پر دعا مانگی تھی تو اللہ نے میری جھولی بھر دی، یا اللہ نے مجھے صحت دے دی، یا اللہ نے میرے شوہر کو میرا بنا دیا، یا اللہ نے میری فلانی محبت جو تھی لوٹا دی. نہیں، یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، تم کو لوٹنی ہی لوٹنی تھی تیرے لیے تیرے شوہر کی محبت، یا تجھ کو اولاد ہونی ہی ہونی تھی اس وقت، اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا، لیکن تو نے جلدی کی، تم وہاں پر پہنچ گئی اور یہ وقت تمہارا ایمان خراب ہو گیا، تمہارا توکل رب سے ہٹ گیا. تو ہمیشہ توکل اپنے رب پہ کیجیے. اللہ دیتا ہے اور دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے. اگر نہیں دیتا تو وہ آپ کی آزمائش ہے. اگر نہیں سن رہا اور دیر سے سن رہا ہے اور نہیں سن رہا، بالکل ہی نہیں دے رہا، سنتا تو ہمیشہ ہے، وہ سن رہا ہے لیکن آپ کی اس دعا کو، اس پکار کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، اور قیامت والے دن آپ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، آپ کے صبر کا پھل آپ کو دے گا انشاءاللہ. بہرحال میں اپنے موضوع سے ہٹ گئی، اور یہ بھی جو ہے سمجھانا جو تھا ضروری تھا کہ مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. تو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، جس نے بھی شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ابداً ابد تک جہنم میں ہی رہے گا. لیکن جس نے شرک نہیں کیا اور دوسرے برے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا،
اور نہیں چاہے گا تو جہنم میں تپا کر جلا کر عذاب دے کے جتنا اس نے مقرر وقت کیا ہوگا ان گناہوں کا پھر وہ جہنم سے نکالے گا. تو جب نکلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا اور 10 گنا دنیا کے برابر جگہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. اللہ اکبر. یعنی صرف دنیا، آپ کو دیکھیے آپ نے دنیا کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے دنیا اور اس دنیا سے 10 گنا زیادہ تجھے جنت میں، اس دنیا سے 10 گنا زیادہ، 10 مرتبہ اس دنیا کے برابر تجھ کو جنت میں جگہ ملی ہے. اب ذرا سوچیں کہ جب سب سے آخری جنتی کو ملنے والی نعمتوں کا یہ حال ہے تو دوسرے جنتیوں کو ملنے والی عظیم الشان نعمتوں کا کیا کہنا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس کا وارث بنا دے. آمین. فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، جنتیوں کو ہر رنگ کا چمکدار ریشمی لباس پہنایا جائے گا. ایک لباس اعلیٰ درجے کے خالص نرم اور باریک ریشم کا ہوگا اور دوسرا لباس نہایت عمدہ پیش بہا بہت ہی چمک دمک والا موٹے ریشم کا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کی شاہانہ شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں باریک اور موٹے ریشم کے لباس کے ساتھ ہی چاندی کے کنگن کا زیور بھی پہنایا جائے گا، جیسے ایک زمانے میں بادشاہ، سردار اور ممتاز قسم کے لوگ پہنا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا. سبحان اللہ. صحیح مسلم. جنتیوں کو تمام نعمتیں دینے کے بعد ان کا رب خود انہیں شراب طہور یعنی پاک صاف شراب پلائے گا. اللہ تعالیٰ پلائے گا. یعنی جنتیوں کو کافور اور زنجبیل کی ملاوٹ والی شراب پلانے کے بعد ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ اور بہترین نوعیت کی شراب پلائے گا. یہ شراب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل کے طور پر ان کو پلائی جائے گی، جنتیوں کو پلائی جائے گی. اہل جنت کے مزید اعزاز و اکرام اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے. دنیا کی تھوڑی سی عمر کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں. دنیا کی تو تھوڑی سی عمر تھی، کوئی 50 میں فوت ہو گیا، کوئی 60 میں، کوئی 80 میں، کوئی 30 میں، کوئی 25 میں. دنیا کی تھوڑی سی عمر تھی، لیکن تم نے نیکیاں کی چھوٹی سی اس دنیا کی عمر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں تمہارے نصیب میں جنت کی لکھ دی ہیں. تمہاری کوشش مقبول ہو گئی اور تمہاری محنت جو ہے وہ کام آ گئی. یہ سن کر جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے. آمین. آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 2 خوف جمع نہیں کرتا. چنانچہ جو کوئی دنیا میں اللہ سے ڈر کر نافرمانی سے باز آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ اسے قیامت کی سختیوں سے محفوظ و مامون فرما دیتے ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی مہمانی کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کے متعلق خیال ہی پیدا ہوا ہے. نمبر 3، جنت میں خوشگوار موسم ہوگا جس میں نہ گرمی ہوگی نہ ہی کڑاکے کی سردی ہوگی. نمبر 4، جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور ادھر ادھر پھرتے ہوئے خوش منظر معلوم ہوں گے، گویا بہت سے چمکدار خوبصورت موتی زمین پر بکھیر دیے گئے ہوں. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی قدر فرماتا ہے اور ان پر اجر عظیم سے نوازتا ہے.